سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت کلام۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک عورت جو غیر محرم تھی، جس کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اس عورت کو شرعی گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ وہ غیر محرم عورت اب اس شخص کے لیے شریک حیات بن گئی جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ دو بول زبان سے بولے اور اب وہی عورت اس کے لیے زندگی کی ساتھی بن گئی، جبکہ وہی عورت جو زندگی کی ساتھی تھی اس کو 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، وہی عورت اجنبیہ بن گئی۔ آپ سوچے، نکاح کرتے وقت یا طلاق دیتے وقت کوئی پتھر تو سر پر نہیں اٹھانا پڑا، یا کوئی آگ میں سے نہیں گزرنا پڑا، یا کوئی پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگانا پڑا۔ چند بول بولے، اجنبی عورت بیوی بن گئی، اور طلاق کے چند بول بولے تو زندگی کے ساتھی ہمیشہ کے لیے الوداعیہ ہو گئی۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ جی ہاں، انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کی اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی قدر و قیمت ہے۔ ایک نوجوان اپنے زبان سے الٹی سیدھے باتیں بک رہا تھا، یعنی کر رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے سنا، یعنی کسی اللہ والے نے جب اس نوجوان کی بات کو سنا تو فرمانے لگے، یعنی وہ اللہ والے فرمانے لگے، بیٹا ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بات تم کہہ رہے ہو ان باتوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی الفاظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں ان سارے الفاظوں کو فرشتے ہمارے نام اعمال کے اندر لکھتے ہیں، اور لکھ کر کے وہ اللہ کے یہاں پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بات اپنے زبان سے نکالے سوچ سمجھ کر کے نکالنے والے بنے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم بات کریں سوچ سمجھ کر کے بات کرنے والے بنے۔ فرمایا کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک الفاظ وہ ہمارے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، اور یہ اعمال نامہ روزانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ والے جب کلام کرتے ہیں تو احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا نام عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے گا، یعنی جب یہ بات کرتے ہیں تو اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ میں جو بھی بات کہوں گا یا کروں گا اس بات کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر کے وہ بات کیا کرتے تھے۔ بعض سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ جو باتیں کہتے تھے وہ کاغذ پر لکھ لیتے اور رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا کہ نہیں، ٹھیک کہا کہ نہیں کہا۔ اس بات کا محاسبہ کرتے، یعنی نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی اگر کوئی بات کرتے تو اس بات کو بعد میں کاغذ پر لکھ لیتے اور رات میں بیٹھ کر کے اس بات کا محاسبہ کرتے، دیکھتے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بات کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ سے توبہ طائب، یعنی توبہ کر کے اس غلطیوں کو معاف کروا لیتے۔ یہ تھا اللہ والوں کا معمول۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی کوئی اگر اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکالے تو سوچ سمجھ کر نکالے، سوچے کہ ان الفاظ سے کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، ان الفاظ سے کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو رہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے زبان سے الفاظ نکالنے والے بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں یا جو بھی ہم کہتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں پیش کی جائیں گی، اور قیامت کے دن ہم کو بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں جگہ پر فلاں کے سامنے یا فلاں ٹائم پر تم نے بات کہی تھی، وہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔